بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو پیارے دوستو توجہ سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے کی مشغولیت و مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور تمام کلاموں کو ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ شب و روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب روانی سے پڑھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اس سے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھر میں اور کاموں میں برکت بھی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن پاک پڑھا کریں، اور انشاءاللہ العزیز بہت برکت ہوگی۔ لیکن میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ صرف چیدہ صورتیں ہیں ان پہ ہی اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ روزانہ بالترتیب قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اور جس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور آئندہ ہم جو صورتیں ہیں ان کی فضیلتیں بھی بیان کریں گے آئندہ آنے والی ویڈیوز میں۔ ہم جو قرآن کریم کی صورتیں ہیں ان کی بھی شروع سے لے کر آخر تک ہم انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بیان کریں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔